بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمی ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد تاج رسل اللہ کاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کا یہ بابرکت جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارا آج کا جمعۃ المبارک استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس ماہ مبارک کے آداب سمجھنے اور ان آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور خیر و عافیت سے، تندرستی اور صحت سے اس مہینے کا استقبال اور خیر و عافیت سے اس مہینے کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رب ذوالجلال اپنے بندوں پر خصوصی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال اس مہینے کا جو سب سے بڑا احترام ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے، فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی بھی موجود ہو، زندہ ہو اور تمہارے پاس یہ مہینہ آ جائے، فمن شہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے کا گواہ بن جائے، جو بھی اس مہینے کو پالے، جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو، حالت ایمان میں تندرستی کے ساتھ، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس مہینے کا سب سے بڑا احترام ہے اور سب سے بڑا ادب ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ روزہ یہ ہے کہ بندہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع سے باز رہے نیت کے ساتھ، تو اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا حکم دیا اور بتایا کہ یہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا ادب ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف کے ایک دن پہلے، یعنی 29 شعبان المعظم کو، کہ ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو، شعبان کے آخری دن، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمانے میں حکمت یہ تھی تاکہ اس مہینے کی جو اہمیت ہے اور اس مہینے کا جو ادب ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ پہلے سے لوگوں کو معلوم ہو، تاکہ جو ہی اس مہینے کا آغاز ہو تو میری امت ایک لمحہ بھی اس مہینے کا ضائع نہ کریں، بلکہ ہر لمحہ رب ذوالجلال کے ذکر اور اس کی عبادت میں بسر کریں۔ تو ایک دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، میرے صحابہ تم پہ بہت بڑا عظمت والا مہینہ تم پہ سایہ کرنے والا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ان قریب تم پہ وہ سایہ کرنے والا ہے۔ اور وہ اتنا عظیم مہینہ ہے، صرف عظیم ہی نہیں، شہر مبارکن، وہ مہینہ برکت والا بھی ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو اس مہینے کا ادب کرے، رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے تقاضوں کے مطابق، حکم کے مطابق اس مہینے کا ادب کرے، احترام کرے، جو اس کا تقاضا ہے اسے بجا لائے،
تو خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے. اس مہینے کی وجہ سے اس بندے میں بھی برکت آ جاتی ہے. یہ اپنا ادب اور احترام کرنے والوں کو عظیم بھی بناتا ہے، انہیں برکت بھی دیتا ہے، اس لیے کہ یہ خود مہینہ عظیم ہے اور برکت والا ہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں اسی خطبہ میں، فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدا، رب ذوالجلال نے اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ اللہ نے فرض کیے. وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوُّعًا، اور اس کی راتوں کا قیام اللہ نے مسنون رکھا. دن کا روزہ یہ فرض ہے. آپ اپنی ٹانگ کٹھی کریں، قبلہ شریف. اس کا جو روزہ ہے اس کی حیثیت فرض والی ہے، اور اس کا جو رات کا قیام ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے، یہ قیام جو ہے اس کو اللہ نے مسنون رکھا. یہ نفلی عبادت ہے، مسنون ہے، لیکن دن کا روزہ رب ذوالجلال نے اس کو فرض بنایا. پھر فرمایا کہ اگرچہ ان کی حیثیت مختلف ہے، دن کا روزہ فرض ہے لیکن رات کا قیام یہ نفل ہے، لیکن اللہ نے ایک معاملے میں دونوں کو ایک جیسا بنا دیا. وہ حیثیت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، خالق کائنات جل جلالہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ اللہ رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور اسی طرح میرے محبوب نے جو رات کا قیام ہے، تراویح ہے، اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے، تراویح پڑھے، اللہ تراویح کی برکت سے بھی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی حیثیت دونوں عملوں کی جدا ہے. روزہ فرض ہے، تراویح جو رات کا قیام ہے یہ نفلی عبادت ہے، لیکن رب ذوالجلال دونوں پہ اس لحاظ سے ثواب ایک جیسا دیتا ہے کہ رمضان کے روزوں پر بھی میرے محبوب نے یہ اجر بیان کیا کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا ہے، اور جو رات کو قیام کرے، تراویح پڑھے، اس کی برکت سے بھی خالق کائنات جل جلالہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر مزید اس خطبہ میں میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، یہ مہینہ اتنا عظیم ہے اور یہ مہینہ اتنی برکت والا ہے جو ان قریب شروع ہونے والا ہے، تم پہ سایہ کرنے والا ہے. صحابہ وہ مہینہ اتنا بابرکت ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریدۃ فیما سواہ. فرمایا اس میں رب ذوالجلال نیکی کا ریٹ اتنا بڑھا دیتا ہے. فرمایا اس مہینے میں کوئی بھی بندہ نفلی کام کرے، کوئی صدقہ خیرات کرے، زکوٰۃ والا اگرچہ نہ ہو، نفلی طور پہ صدقہ خیرات کرے یا کوئی نفل پڑھے، نفلی عبادت کرے، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو نفلی عبادت میں ان دنوں میں وہ ثواب عطا کرتا ہے جو رمضان کے علاوہ بندہ فرض پڑھے. ان دنوں میں نفل پڑھے تو اللہ نفلوں پہ فرض جتنا ثواب دیتا ہے. کتنا ریٹ بڑھ گیا نیکی کا. رب ذوالجلال نفل پہ فرض والا ثواب، اور فرمایا ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدا فیما سواہ. فرمایا جو اس مہینے کے ایام میں فرض پڑھے، فرضی عبادت کرے، یعنی فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، یا اس مہینے کا روزہ رکھے، یہ بھی فرضی عبادت ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی جو فرض عبادت ہے وہ بجا لائے تو رب ذوالجلال ایک فرض پڑھنے پر اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا رب ذوالجلال کا کرم اس مہینے میں ہوتا ہے بندوں پر. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ اگر
رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو رب ذوالجلال انہیں رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ مہینہ دیا اس لیے، اللہ چاہتا ہے اس مہینے میں اگرچہ پورے سال تم نے غفلت کر لی، لیکن شب برات آئی، اس میں تم نے اپنے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگی، توبہ کی، پھر توبہ کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ مہینہ رمضان کا آیا۔ اس مہینے میں تم نے پابندی کر لی، روزے رکھے، فرض کی بھی پابندی کی، روزوں کی بھی پابندی کی، رات کا جو قیام تھا اس کی بھی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی۔ فرمایا یہ عمل اتنا ہے، رب ذوالجلال نفلی عبادت پہ فرض جتنا اور فرضی عبادت کا ثواب بڑھا کے اللہ 70 گنا بڑھا کے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہر قدم قدم پہ اس کو بہکا رہا ہے، بندہ قدم نیکی کی طرف اٹھاتا ہے، شیطان اسے 2 قدم پیچھے لاتا ہے کہ نہ، وسوسے ڈالتا ہے۔ نیکی کرنا عام دنوں میں بندے کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن اس کی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، تمہارا سب سے بڑا دشمن جو تمہیں جنت کی طرف نہیں آنے دیتا اور رب کی طرف تمہیں آنے نہیں دیتا، اللہ نے اس دشمن کو قید کر دیا ہے۔ اب جنت کے رستوں پہ چلنا، رحمان کی طرف آنا اور نیکی کے کام کرنا، یہ تمہارے لیے آسان بن گیا۔ سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا۔ آج اگر دنیا میں کوئی کسی کا جانی دشمن ہو، جان کی فکر ہو، جان کا خطرہ ہو، بندہ اس پہ مقدمہ کروا کے اسے جیل میں بند کروا دے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگیں گے کہ جو میرا جانی دشمن تھا میں نے اسے قید کروا دیا۔ لیکن ایک ہے دنیا کا جو جان کا دشمن ہے، وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا خطرناک دشمن شیطان ہے۔ دنیا کا جو دشمن ہے، جو جانی، وہ اگر حملہ کرے تو جان جائے گی، لیکن شیطان حملہ کرے تو بندے کا ایمان جائے گا۔ جان چلی جائے تو ہو سکتا ہے بندہ نیک ہو تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر شیطان کے حملے سے ایمان ہی چلا گیا تو پھر جنت میں جانا اس کے لیے ناممکن بن جائے گا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، جو سب سے بڑا دشمن تھا تمہارا، جو تمہیں نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا تھا، رب ذوالجلال اسے قید کر دیا۔ اب تمہارا نیکی کے کام کرنا، مسجد کی طرف چل کے آنا اور نیکی کے کام کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا، اس میں یہ شیطان رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا تو بندہ رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ تو بولتا ہے، کم تولنے والا گناہ تو رمضان کے مہینے میں بھی ہوتا ہے، اور دھوکہ، فریب، یہ سارے گناہ، یہاں تک کہ روزہ چھوڑنے کا گناہ، یہاں تک کہ فلمیں، ڈرامے، بد نگاہی کا گناہ، یہ سارے تو رمضان میں بھی ہیں۔ تو پھر شیطان کو قید کرنے کا مطلب کیا؟ تو اس کا محدثین نے یہ جواب لکھا کہ جو پورا سال بندہ شیطان کا غلام بنا رہا، اب 1 ماہ اگر اس کے سردار کو قید بھی کر دیا جائے تو چونکہ 11 مہینے نوکری شیطان کی ہے، اگر 1 ماہ وہ آرڈر نہ بھی دے
تو چونکہ 11 ماہ عادت بنی ہوئی ہے، اس لیے اب وہ قید ہے، وہ آرڈر نہیں دے رہا، وسوسے نہیں ڈال رہا، لیکن چونکہ 11 ماہ اس کا غلام بننے کی وجہ سے عادت ہے اس کی، اس لیے ماہ مبارک میں بھی وہ ان گناہوں سے باز نہیں آتا۔ اسے اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے اور رب ذوالجلال سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطان مردود کی اللہ کی رحمت میں آنا چاہیے کہ رب ذوالجلال اس ماہ مبارک میں جب میرے سب سے بڑے دشمن کو بھی قید کر دیا، اب بھی میں نماز کی طرف نہیں آ رہا اور روزے نہیں رکھ رہا، گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے، بد نگاہی میری نہیں جا رہی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سارے گناہ اگر مجھ سے نہیں جا رہے تو میں کس حد تک شیطان کی غلامی میں آ چکا ہوں۔ اسے اپنے حالت زار پہ خود فکر، اسے توجہ کرنی چاہیے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اس حد تک وہ شیطان کا غلام بنا ہوا ہے۔ اگر اس حالت میں بھی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رب ذوالجلال کی طرف آئے گا تو خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت دوڑ کے اس بندے کو سینے سے لگا لے گی۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، فرمایا کہ میرے صحابہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات سے مراد کہ جب ہم تراویح پڑھتے ہیں، چونکہ اسلامی دن کا جو آغاز ہے اگلے دن کا یہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تبھی ہم اگلے روزہ ابھی اگلے دن رکھنا ہے، لیکن تراویح ہم آج رات کو پڑھتے ہیں، تو دن کا چونکہ آغاز ہو چکا تو یہ پہلی رات ہے جس رات میں پہلے دن تراویح پڑھی جانی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، فرمایا صفیدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا باب، پورا مہینہ پھر جہنم کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی نہیں کھلتا، پورا مہینہ جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اور فرمایا وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پورا مہینہ جنت کا پھر کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ فینادی منادن، میرے آقا فرماتے ہیں ہر رات ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، پکارتا ہے بندوں کو، کیا کہتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پکارنے والا یہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی اقبل، توجہ کر، خیر طلب کرنے والے، اپنے رب سے رزق مانگنے والے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنے والے، اپنے رب سے رحمتوں کے دروازوں کے کھل جانے کا سوال کرنے والے، اقبل، توجہ کر، ان گھڑیوں کو غفلت میں بسر نہ کر، توجہ کر، اللہ سے مانگ۔ ندا کرنے والا ندا کر رہا ہے، اللہ کی رحمت تو دینے کی منتظر ہے، تو اللہ سے مانگ تو صحیح، تو جو مانگے گا اللہ تمہیں وہی عطا فرما دے گا۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی توجہ کر، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے متلاشی، شر پھیلانے والے، اقصر، رک جا، پورے 11 ماہ تو نے شر پھیلایا اور گناہوں میں تو نے بسر کیے، لیکن اب شرم کر لے، اب رک جا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اقصر، رک جا۔ وذالک فی کل لیلہ، میرے آقا فرماتے ہیں یہ ندا رمضان کی ہر رات میں ہوتی ہے، ہر رات جب سے سورج غروب ہوتا ہے، افطاری کے وقت سے لے کے صبح سحری کے وقت ختم ہونے تک یہ منادی ندا کرتا ہے کہ اے خیر مانگنے والے توجہ کر، اللہ سے مانگ، رب ذوالجلال کی رحمت منتظر ہے، تو مانگے گا اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہر رات کو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُعَاءً مُسْتَجَابًا يَدْعُو فَيَسْتَجِيبُ لَهُ۔ رمضان کے ہر دن میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے کہ وہ اس دن میں مانگے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے۔ اب یہاں مسلمان اس کا ذکر ہو رہا ہے جس نے رمضان شریف کا ادب کیا، احترام کیا، اور جو تقاضے ہیں اس کے وہ پورے کیے۔ یہ نہیں کہ بندہ روزہ بھی نہ رکھے اور سارا دن وہ، یا روزہ تو رکھ لیا لیکن سارا دن وقت گزارنے کے لیے وہ کیبل کے آگے بیٹھا رہے کہ میں روزہ رکھا ہے تو وقت پاس کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو ایسے بندے کی بات نہیں۔ روزہ رکھا ہو، روزہ رکھنے کے بعد پھر وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اگر تلاوت کرتے کرتے تھک گیا تو دل سے اللہ کا ذکر کرے، کچھ نہ کرے۔ یعنی گناہ کی طرف جانے سے بہتر یہ ہے، اگر قرآن نہیں پڑھ رہا، تسبیح نہیں کر رہا تو چپ کر کے بیٹھا رہے، یا اور کچھ نہیں، نمازوں کی پابندی کر لے پھر سو جائے۔ اللہ روزے دار کو سونے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزے دار کی نیکیوں کا میٹر تو سونے کی حالت میں بھی چلتا ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی کرے، وہ جماعت سے پڑھ لے، بقیہ وقت اگرچہ سو کے گزارے۔ یعنی سو کے گزارنا نہیں چاہیے، چاہیے یہ کہ یہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں گزرے۔ لیکن ایک ہے کہ بندہ کیبل کے آگے بیٹھا رہے، اور ایک ہے کہ جس نے فرض نمازیں پڑھی پھر سو کے وقت گزار لیا۔ تو یہ سونے والا اس سے کہیں بہتر ہے جس نے وہ جاگ کے وقت گناہ میں بسر کیا، لیکن اس روزے دار نے اگرچہ وقت سو کے گزارا ہے، رب ذوالجلال روزے دار کو سونے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں رمضان کے ہر دن میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے، یدعو، وہ دعا وہ جب کرتا ہے پورے دن کے اندر، فیستجیب لہ، اللہ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی رمضان کے ادب اور احترام اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے بعد ہر دن میں ایک دعا اس بندے کو ایسی ملتی ہے، ایک کوٹا دعا کا، کہ وہ تم مانگو اللہ سے، رب ذوالجلال تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو اب اس پہ محدثین نے دعا کی قبولیت کے جو درجے ہیں یہ بیان کیے۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعا کا قبول ہونا بس یہی ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، دعا قبول ہو گئی، اگر وہ نہ ملا تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں دعائی قبول نہیں ہوئی، اللہ نے قبول کی نہیں۔ تو محدثین نے دعا کی قبولیت کے درجے لکھے۔ فرمایا بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے، رب ذوالجلال سے جو مانگتا ہے اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہے۔ فرمایا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، اللہ بدلے میں کچھ اور عطا کر دیتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو مانگتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، بدلے میں کچھ اور بھی نہیں ملتا، لیکن اس بندے پہ کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، اس کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹال دیتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہے۔ فرمایا بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، بدلے میں کچھ اور بھی نہیں ملتا، اس دعا کی وجہ سے مصیبت بھی نہیں ٹلتی، دنیا میں اس دعا کی قبولیت کا کوئی انداز بھی ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اب بھی اس بندے کی دعا رد نہیں ہوئی، اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ذخیرہ کر لیتا ہے، دعا اللہ اپنے پاس اس کو جمع کر لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن رب ذوالجلال وہ دعائیں جو اس نے دنیا میں قبول نہیں کی تھیں، اپنے پاس جمع کر لی تھیں، ذخیرہ کر لی تھیں، قیامت کے دن اللہ ان دعاؤں کا بدل اس بندے کو عطا فرمائے گا، اور فرمایا وہ بدل اتنا ہوگا کہ وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں رہتے ہوئے میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج اللہ ان ساری دعاؤں کا بدل مجھے آخرت میں عطا فرماتا۔ تو فرمایا ہر بندہ مومن کے لیے ایک دعا ہے رمضان کے ہر دن میں، جسے رب ذوالجلال
قبول کرتا ہے وہ جب بھی وہ دعا مانگے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ امام بہقی نے اس حدیث کو شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حال میں کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا تھا تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا کیا برکتیں ہیں، رمضان کے دنوں میں، راتوں میں، ہر گھڑی میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، اس میں کیا کچھ ہے، اگر وہ سارا میری امت کو پتہ چل جائے۔ بیان بھی کیا، کئی حدیثیں ہیں سینکڑوں کی حساب سے جس میں بیان کیا رمضان میں یہ برکت ہے، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے۔ پھر بھی حضور فرماتے ہیں اگر سب کچھ کیا کیا ہے اس مہینے میں، اگر وہ سارے کا سارا میری امت کو پتہ چل جائے تو میری امت تمنا کرے، جو ایک مہینے کے روزوں سے بھاگتے ہیں نا وہ بھی تمنا کریں کاش کہ پورا سال رمضان ہی رہے، پورا سال ہی رمضان رہے۔ ایک مہینہ تو بڑا تھوڑا ہے، پورا سال ہی رہے تو ہم پورا سال اس مہینے کا، پورا سال ہم اس کا ادب کریں، احترام کریں اور پورے سال روزہ رکھیں۔ میرے محبوب کے اس فرمان کو اس لحاظ سے بہت بڑا سمجھو کہ جب حضور فرما رہے ہیں، بیان بھی کیا ہے کہ کیا کچھ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا میرے صحابہ ابھی سارا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ اللہ کتنی برکتیں اس مہینے میں نازل فرماتا ہے۔ اگر میری امت کو سارا پتہ چل جائے وہ تمنا کرے کہ رمضان ایک مہینہ نہیں پورا سال ہی رہنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب بندہ ایک ایک نیکی کے لیے اور ایک ایک سفارشی کے لیے، کاش آج کوئی میری سفارش کر دے، کاش آج کوئی میری سفارش کر دے، بندہ ڈھونڈے گا میدان محشر میں کہ کوئی بندہ مجھے ملے جس پہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی احسان کیا ہے۔ آج وقت ہے اگر وہ جنتیوں کی صفوں میں کھڑا ہو تو میں اس کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میری سفارش کرو تاکہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ میدان محشر میں جب بندہ ڈھونڈ رہا ہوگا اپنے سفارشیوں کو تو میرے آقا فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان۔ فرمایا قیامت کے دن رمضان کا مہینہ اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے، رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ کس طرح؟ میرے آقا فرماتے ہیں یقول الصیام، صیام کہے گا، روزہ کہے گا، ای ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے اس کو روک کے رکھا، یہ جو مجھے میرا ادب کرنے والا ہے، یہ صائم ہے جس نے میرا ادب کیا، میرا احترام کیا، اس کو میں نے دن کے وقت کھانے سے بھی روک کے رکھا، حالانکہ یہ چاہتا تو چھپ کے کھا پی سکتا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا سحری میں آنکھ نہ کھلی لیکن اس نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اس نے بغیر سحری کے مجھے رکھا، بھوک بھی برداشت کی، گرمی بڑی تھی، گرمی کے موسم میں بھی میں آیا اس کی زندگی میں، ایک تو ہے نا سردی میں آنا، اس کے تو محسوس نہیں ہوتے، رمضان کا مہینہ کہے گا میں سخت گرمی میں بھی آیا، اس نے پھر بھی میرا ادب کیا، پھر بھی احترام کیا، میں نے اس کو روک کے رکھا، شہوت پوری کرنے سے اور کھانا کھانے سے، پانی پینے سے میں نے اس کو روک کے رکھا۔ رمضان کا مہینہ کہے گا فشفعنی فیہ، اے اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ بھی شفاعت کرے گا، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن کہے گا اللہ میں بھی اس کی شفاعت کرتا ہوں، کیوں؟ سارا دن روزہ رکھ کے یہ کام کاج کرتا، پھر جب افطاری ہوتی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ پیاس شدت کی لگی ہو
تو ٹھنڈا پانی جب پی لے تو ویسے جسم کے اندر نکاہت آ جاتی ہے اور بلڈ پریشر بندے کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر سستی نکاہت جسم میں آ جاتی ہے، اٹھنے کا دل نہیں کرتا، نیند بھی بندے کو غلبہ نیند کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ نیند کو بھی دھکیل کے اپنے اوپر سے یہ اٹھا کہ ابھی روزہ تو رکھا ہے، ابھی میں نے تراویح میں قرآن بھی سننا ہے، یہ مسجد میں آیا، اس کو نیند اس کے اوپر غالب، اگرچہ غالب تھی لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ قرآن کہے گا میں نے رات کے وقت اس کو نیند سے روکا، اس نے تراویح میں کھڑے ہو کے مجھے سنا، اے اللہ میں بھی اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی شفاعت کرے گا، قال فیشفعان، اللہ دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے یہ سفارشی بنے، قرآن میری شفاعت کرے، میری سفارش کرے، رمضان کا مہینہ میری سفارش کرے، تو یہ ہے کہ ان دونوں کا ادب کرو، قرآن سے محبت کرو، روزہ رکھ کے قرآن کی تلاوت کرو، تراویح میں قرآن سنو اور رمضان کو روزہ رکھو۔ کل قیامت کے دن قبر میں جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، یہ قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، نہ قرآن ساتھ چھوڑے گا، نہ روزہ ساتھ چھوڑے گا، اور حشر کے میدان میں یہ دونوں شفاعت کر کے تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، اور امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد لکھا ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم لکھتے ہیں کہ ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صعد المنبر، اپنے ممبر پہ حضور جلوہ گر ہوئے خطبہ دینے کے لیے، فقال آمین آمین آمین، تو حضور نے 3 مرتبہ آمین آمین، جب دعا مانگی جائے اس کے جواب میں ہم آمین کہتے ہیں، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما، تو 3 مرتبہ حضور نے یہ جملے بولے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا، قیل یا رسول اللہ، عرض کیا گیا محبوب آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، یہ تو کسی دعا کے جواب میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں، ہم نے وہ لفظ تو نہیں سنے، محبوب آمین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں قال ان جبرائیل اتانی فقال من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار، فرمایا جب میں نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، حضرت جبریل امین آ گئے، انہوں نے آ کے مجھ سے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، فدخل النار، وہ آگ میں داخل ہو، وہ جہنم میں داخل ہو، فابعدہ اللہ، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو، یعنی یہ حضرت جبریل امین نے یہ دعائے ضرر کی، تو قلت آمین، حضور فرماتے میں نے جبریل کی اس دعائے ضرر کے جواب میں نے آمین کہا، کہ جس کی زندگی میں رمضان کا موسم آیا، رمضان کا مہینہ آیا، لیکن اس مہینے کو وہ اپنے لیے انعام سمجھ کر اپنے گناہ اللہ سے بخشوا نہ سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو ایسا بندہ تو آگ میں جانا چاہیے، اللہ کی رحمت سے ایسا بندہ دور ہو جائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا کے جواب میں آمین کہا۔ اب اندازہ کرو دعا مانگنے والے حضرت جبریل ہوں اور اس پہ آمین کہنے والے میرے محبوب ہوں، اللہ کے وہ محبوب کہ جو رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس دعائے ضرر پر آمین کہا، تو وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے، وہ تندرست بھی ہو، اللہ نے اسے صحت بھی دی ہو، اس کے باوجود بس معمولی سی یہ کیا ہے کہ گرمی ہے تو روزہ رکھوں گا تو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، بس اس بنیاد پر وہ روزہ چھوڑ دے اور تھوڑی سی مشقت برداشت نہ کرے، تو رب ذوالجلال کا کتنے بڑے وہ عذاب کا مستحق ہے اور کتنا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس مہینے میں تو اللہ کی رحمت بندوں کو قریب کرتی ہے کہ تم آ کے تو دیکھو،
میری رحمت تمہیں اپنا قرب دے گی اور میری رحمت تمہیں گناہوں سے ستھرا بھی کرے گی، تمہیں سینے سے بھی لگائے گی۔ دو مزید اس میں چیزیں اس حدیث کے اندر ذکر کی۔ ایک یہ تھی کہ حضرت جبریل امین نے یہ کہا کہ جس کی زندگی میں یہ موقع میسر آیا کہ والدین بوڑھے تھے لیکن وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے گناہ بخشوا نہ سکا، انہیں راضی نہ کر سکا، موقع بھی ملا کہ اس کی زندگی میں والدین اس عمر کو پہنچے کہ انہیں جب حاجت تھی کہ اولاد ہماری خدمت کرے، لیکن اس نے دھکے دے کے گھر سے نکالا، یا یہ ہے کہ ان کے حقوق پورے نہ کیے، تو حضرت جبریل کہتے ہیں ایسا بندہ بھی آگ میں جانا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ میرے محبوب نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ اور تیسرا یہ تھا، محبوب جو آپ کا نام نامی سن کے آپ پہ درود و سلام نہ پڑے، ایسا بندہ بھی جہنم میں جانا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ میرے محبوب نے اس دعائے ضرر پر بھی آمین کہا۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنے ان پر درود و سلام پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ شرعی مسئلہ بھی سن لیں کہ ایک مجلس کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار نام لیا جائے، جس طرح یہ میں تقریر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، تو جب بار بار نام لیا جائے تو پہلی مرتبہ جب نام سنے تو درود پڑھنا یہ ضروری ہے اور بار بار پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن یہ کہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں وہاں کم از کم جو ہے نا وہ ایک بار درود حضور کا نام نامی سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے۔ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی، فرمایا میری امت کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں 5 چیزیں ایسی عطا کی جو پہلے کسی نبی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کی۔ اب دیکھو، ایک طرف امت کو رکھا اور دوسری طرف نبیوں کی امت نہیں، ڈائریکٹ نبیوں کو رکھا۔ فرمایا 5 چیزیں رمضان کے مہینے میں میری امت کو ایسی ملیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی، نہ ان کی امت کو اللہ نے عطا کی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اگرچہ پہلی امتوں میں بھی جو ان کی شریعت تھی اس میں ان کی شریعت کے مطابق روزوں کی حیثیت رہی ہے، صوم داؤدی کہا جاتا ہے، صوم وصال کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ پہلی امتوں میں بھی رہا ہے، لیکن رمضان المبارک کا یہ خاص مہینہ یہ اس امت کا انعام ہے اور اس امت کا تحفہ ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو دیا ہے۔ فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا۔ فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اپنے محبوب کی امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ سے تو پوشیدہ ہی کوئی نہیں، لیکن ایک ہے قہر اور غضب سے دیکھنا اور ایک ہے نظر رحمت سے دیکھنا۔ فرمایا رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ حضور کے غلاموں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور پھر فرمایا ومن نظر اللہ الیہ، جس کی طرف اللہ ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لے پھر اللہ کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا، لم یعذبہ ابدا، اللہ کبھی اسے عذاب نہیں دے گا۔ اور فرمایا یہ پہلی بات ہے جو اللہ نے ان 5 چیزوں میں سے یہ پہلی تھی جو اللہ نے حضور کی امت کو عطا کی۔ دوسری چیز فرمایا فإن خلوف افواہہم حین یمسون اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزے دار جب سارا دن بھوکا پیاسا رہے، معدہ خالی ہو جاتا ہے، جب افطاری کے وقت اس کے منہ سے جو مہک آتی ہے، سمیل آتی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے، اگرچہ انسان تو اس سے نفرت کریں لیکن میرے آقا فرماتے ہیں روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ شان والی ہے۔
کستوری سے بھی زیادہ اس مہک کا درجہ ہے جو روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو سمیل اس کے منہ سے آ رہی ہے، فرمایا اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ وہ شان والی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ رمضان کے مہینے میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بندہ رمضان کا ادب کرے، احترام کرے، روزے رکھے اور رات کو قیام کرے، تم نے ہر دن میں، ہر رات میں اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی ہے۔ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّةً، اللہ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے، اے میری جنت تو میرے ان نیک بندوں کے لیے جنہوں نے خوشی سے گھبرائے نہیں کہ بڑی گرمی میں یہ رمضان کا موسم آ رہا ہے، خوش دلی سے تیرا استقبال بھی کیا، اور جب یہ مہینہ آیا اس کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، تراویح پڑھی، قرآن سنا، جو اس مہینے کے تقاضے تھے وہ پورے کیے، تو اے میری جنت تو مزین ہو جا، اس لیے کہ میں اپنے نیک بندوں کو تجھ میں داخل کروں گا۔ اللہ جنت کو مزین کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اذا کان آخر لیلتی غفر لہم جمیعا، جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو جس خوش نصیب نے اس پورے مہینے کا ادب اور احترام کیا ہے، روزے رکھے، قرآن پڑھا، رب ذوالجلال ان تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے اور بخشش کا پروانہ اللہ انہیں عطا کرتا ہے جنہوں نے اس مہینے کے تقاضے پورے کیے۔ آخر میں یہ حدیث بھی سنتے جائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ، فرمایا جو بندہ رمضان کا کوئی روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، اسے کوئی عذر نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، مسافر نہیں تھا، مسافر کے لیے چھوٹ ہے، رخصت ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے، نہ رکھے۔ جس نے اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کی مسافت پہ گھر سے وہ نکلا اور اس کا سفر شروع ہو چکا، یعنی یہ نہیں کہ سحری ابھی اس نے گھر میں کی ہے اور بعد میں جانے کا ارادہ ہے، نہیں، اس سحری کے وقت سے ہی سفر کا آغاز کر دیا، اب 92 کلومیٹر کا سفر اس نے کرنا ہے، اب شریعت اسے رخصت دیتی ہے کہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے، بغیر کسی عذر کے جو روزہ چھوڑے، بیمار بھی نہیں تھا، مریض بھی نہیں تھا، بغیر کسی عذر کے اس نے روزہ چھوڑا، میرے آقا فرماتے ہیں لم یقضہ صیام الدہر، ایک زمانے کے روزے بھی اس کی قضا نہیں کر سکتے، جو اس روزے کا جو مقام اور مرتبہ ہے، پورا زمانہ بھر بھی وہ روزے رکھتا رہے، لیکن جو اس کا اجر و ثواب تھا زمانے بھر کے روزے اس کا بدل نہیں بن سکتے۔ وَإِنْ صَامَهُ، اگرچہ وہ بعد میں اس کی قضا بھی کر لے، جو اس کی شرعی حد بنتی تھی، سزا بنتی تھی، وہ اس نے تقاضے پورے بھی کر لیے، لیکن جو اجر و ثواب اسے رمضان کے روزے پہ ملنا تھا، زمانے بھر کے روزے، وہ نیکی اور وہ اجر و ثواب نہیں پا سکتے جو رب ذوالجلال رمضان کے ایک روزے پہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا ابھی سے یہ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ ارادہ کریں، اللہ ہمت بھی دے، یعنی اللہ سے یہ دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں صحت دے، تندرستی دے، اور اس گرمی کی شدت میں اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے تاکہ ہم اس ماہ مبارک کا خوش دلی کے ساتھ استقبال بھی کریں اور پابندی سے اس کے روزے بھی رکھیں، اور رات کو ہم تراویح میں قرآن کی تلاوت بھی سنیں۔ ابھی سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارا رمضان کا کوئی روزہ بھی قضا نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ بھی نہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، نہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، کہ شاید ان کا ارادہ یہ ہے کہ ابھی ارادہ کریں، انشاءاللہ ارادے کی برکت سے اللہ طاقت بھی دے گا۔ انشاءاللہ رمضان کا ہمارا کوئی روزہ بھی قضا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہماری کوئی تراویح بھی نہیں چھوٹے گی،
تراویح میں انشاءاللہ ہم قرآن بھی سنیں گے. نہ کورونا سے ڈرنا ہے نہ کسی اور بیماری سے ہم نے ڈرنا ہے. یہ روزہ تو ہر بیماری کو دور بھگاتا ہے اور یہ مسجد بھی ہر بیماری کو دور بھگاتی ہے. کورونا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ مسجد میں نہیں لگے گا. مسجد میں انشاءاللہ کسی کو کورونا نہیں لگے گا. اس لیے کہ یہ اللہ کا وہ گھر ہے کہ جس میں بندہ آئے بیماری لگی ہوئی ہو تو بیماری دور ہوتی ہے. اور پھر ہم نے پچھلے جو ہے وہ موضوع میں یہ بیان کیا کہ یہ تو اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں 5 وقت کی جو نماز ہے، اس نماز سے پہلے جو ہم وضو کرتے ہیں، آج اس طہارت پر انگریز ریسرچ کر رہے ہیں کہ جو دن میں اتنی بار اپنے ہاتھ دھو لے، منہ دھو لے، تو اسے کوئی بیماری اس پہ حملہ نہیں کر سکتی. ہم کہتے ہیں جس پہ تمہاری ریسرچ آج ہو رہی ہے، میرے محبوب نے صدیوں پہلے ہمیں یہ طہارت عطا فرما دی ہے. یعنی وہ جو ہماری عبادت کا حصہ ہے، لیکن آج اگر ہم اس پہ ریسرچ کریں، دیکھیں، تو دنیاوی لحاظ سے اور طبی لحاظ سے اس کے فائدے کتنے ہیں کہ دن میں 5 بار جو بندہ مسجد میں آنے سے پہلے وضو کر کے داخل ہو، کوئی اگر یہ وضو تو گناہ نہیں رہنے دیتا، بیماری کیسے چھوڑے گا؟ بندہ ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ جڑتے ہیں، چہرہ دھوئے تو چہروں کے جڑ جاتے ہیں. جس وضو سے باطن پاک ہو، ظاہر نجس کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ نماز سے پہلے وضو ہی ایسی عبادت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ باطن بھی ستھرا کر دیتا ہے، ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.